السلام علیکم، میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو فار یو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جو حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے بعد آپ کو اپنے ایک اسلامی ملک میں ہونے اور ایک اسلامی ملک کی فوج رکھنے پر فخر ہوگا۔ دوستو، جب سلطان نور الدین زنگی کے والد حماد الدین زنگی نے شہر الرباط صلیبیوں سے چھینا مطلب فتح کیا تو یروشلم کے اہل فرنگ کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ یورپ میں اس چیز کا سخت صدمہ ہوا۔ تمام کی تمام کوششیں کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کر کے الرباط شہر میں اپنی حکومت دوبارہ بحال کرنے پر تھیں۔ حماد الدین زنگی کے فوت ہونے کے ساتھ ہی یورپ والوں کی شہ پر فرانسیسی نژد جوسلین نے الرباط پر حملہ کر دیا، لیکن مرد مجاہد سلطان نور الدین زنگی نے الرباط میں جوسلین کو ذلت میں شکست دی، اور جب جوسلین کو شکست ہوئی تو پھر تو پورے یورپ میں آگ لگ گئی۔ یورپ کے ایک راہب سینٹ برنارڈ نے اپنی شعلہ بیانی سے پورے یورپ کو آگ بگولا کر دیا۔ ادنا طبقے سے لے کر بادشاہوں تک مسلمانوں کے خلاف غضب و غصے کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فرانس کے ایک شہر ویزلی میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا اجماع ہوا، جہاں نہ صرف عام لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا بلکہ امرا طبقے کے لوگ بھی بڑی کثرت سے شریک ہوئے، یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم خود شامل ہوا۔ فرانس کے بادشاہ نے صلیب کو اپنے سینے سے لگا کر اعلان کیا کہ وہ صلیبی جنگ میں ضرور حصہ لے گا۔ اس وجہ سے لوگوں نے بھی اعلان کیا کہ وہ ضرور صلیب کی سربلندی کی خاطر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ فرانس کے بادشاہ کے بعد جرمنی کے بادشاہ برکانارڈ نے بھی صلیبی جنگ میں شرکت کا اعلان کیا۔ ان دو طاقتور یورپی بادشاہوں کے علاوہ امرا طبقے کے بے شمار سرداروں نے اپنے طور پر صلیبی جنگ کے لیے زبردست تیاریاں کی، یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امٹ پڑا۔ ان سب میں تلواروں اور ڈالوں سے مسلح صلیب والی عورتوں کی ایک فوج تھی، جس کی قیادت فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم کی ملکہ ایلس کر رہی تھی۔ جرمنی اور فرانس کے بادشاہوں کا لگ بھگ 9 لاکھ کا لشکر تھا، جس میں 50,000 عورتوں کا بھی لشکر شامل تھا۔ یہ 9 لاکھ کا لشکر اس وقت قسطنطنیہ کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا۔ صلیبیوں کے لشکر میں جو 50,000 عورتوں کا لشکر تھا، اس میں یورپ کی مانی ہوئی اوباش، بدمعاش، فاحشہ اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ انتہائی سرکردہ عورتیں بھی تھیں۔ ان میں پہلی فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم کی ملکہ ایلس، دوسری کا نام کاؤنٹ ٹولیز، تیسری کا نام کاؤنٹ بلوئیلیز، چوتھی کا نام کیولری، پانچویں کا نام مورال کاؤنٹس، چھٹی کا نام ڈچ آف بوٹان اور ساتویں کا نام سبسیلے تھا۔ عورتوں کا لشکر بھی انہی 7 سربراہ قسم کی عورتوں نے تیار کیا تھا، اور جو 9 لاکھ کا لشکر تیار ہوا تھا وہ بھی انہی عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ لوگ یورپ کی حسین ترین عورتوں سے داد عیش لینا چاہتے تھے۔ ان 7 حور شمائل اور بلند مرتبہ عورتوں نے خود شرم و حیا کی تمام حدود کو توڑ دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے لشکر میں شامل دیگر عورتوں کو شہوت زنی اور بدکاری پر آمادہ کیا، بلکہ خود بھی اس گناہ میں سب سے بازی لے گئیں۔ دراصل اس لشکر میں جو سب سے بری بات تھی وہ کچھ یوں تھی کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر میں جو 50,000 عورتوں کا لشکر شامل ہوا تھا، اس میں بے شمار فاحشہ اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ اکثر اوباش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی نے ہی جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان عورتوں کی وجہ سے صلیبی لشکر میں بدکاری اور گرم بازاری ایسی ہوئی کہ شیطان بھی پناہ مانگنے لگا۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں دوستو، یہ ساری بدکاری ملکہ ایلس اور اس کی دوسری 6 ہم نواز سرکردہ عورتوں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم کی بیوی ایلس انتہا درجے کی فاحشہ اور بد کردار عورت تھی۔ اس کی بد کرداری کی وجہ سے فرانس کے بادشاہ لوئی نے اسے طلاق دے دی، اور اس نے طلاق لینے کے بعد انگلستان کے بادشاہ ہنری دوم سے شادی رچائی، اور پھر اسی کے بطن سے رچرڈ پیدا ہوا، جس نے تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ قسطنطنیہ کے یونانی 9 لاکھ کی فوج کی مستیوں سے تنگ آ چکے تھے، اور انہوں نے اندر ہی اندر کوششیں کر کے اس فوج کو کوچ کروایا۔ فرانس اور جرمنی کے بادشاہوں میں یہ طے پایا کہ یہ دونوں اکٹھے سفر نہ کریں، بلکہ مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے نیفیا کے مقام پر لشکر متحد ہو جائیں گے۔ اس چیز کی اطلاع جب جاسوسوں کے ذریعے سلجوق بادشاہ مسعود سلجوقی کو ہوئی تو سلجوق بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان دونوں لشکروں کو چین سے نیفیا نہیں پہنچنے دیں گے۔
ان دونوں لشکروں کو سلجوق کے ہاتھوں بدترین تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنا کافی نقصان اٹھائے ہوئے گرتے پڑتے بچے کچے لشکر کو لے کر بمشکل نیفیا پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ سلجوق کے ہاتھوں جانی و مالی نقصان اٹھانے کے بعد دونوں لشکروں نے ہمت ہار دی اور جنگ کا ارادہ ترک کرتے ہوئے واپس یروشلم کوچ کیا۔ ویڈیو اچھی لگے دوستو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔